قبلہ شاہ صاحب، بہت اہم ترین دن ہے، بہت اہم ترین موضوع ہے فتح مکہ. تو میں چاہوں گا سب سے پہلے فتح مکہ کا پس منظر ارشاد فرما دیں، اور سبب کیا تھا، مطلب یہ سارا جو معاملہ ہوا. فتح مکہ اسلام کی نصرت و کامیابی کا ایک بہت بڑا نشان ہے، اور فتح مکہ اپنے پیچھے ہونے والے مقدمات کا ایک نتیجہ ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس سے قبل سارے ہی مکہ آپ کو امین و صادق کہتا، لیکن جب حضور علیہ السلام نے سب سے بڑا حق اور سچ بیان کیا، اللہ کی توحید، تو اس سے ان کی فکروں کو ضرب لگی، جبکہ چاہیے تھا کہ اس حق کو قبول کیا جاتا اور اپنی جہالت اور تعصب کو چھوڑا جاتا، اور اصل جو اجالا ہے تو اس کی طرف آیا جاتا. اس کی بجائے وہ تعصب اور اپنی نسل پرستی کی طرف انہوں نے زیادہ زور دیا. حضور سید عالم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے، اور اس کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائمی شہر جو ہے وہ چھوڑ کر سرکار علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ یثرب کی زمین کو قدم رنجہ فرما کر اسے مدینہ منورہ اور طابہ بنایا. سرکار مدینہ منورہ آنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ حضور علیہ السلام وہاں پر ممبر وعظ سجائیں اور صحابہ کرام کی تربیت کریں، لیکن اس کے فوراً ہی بعد مکہ کے مشرکین کی جانب سے جھڑپیں ہونا شروع ہو گئی تھی، اور اس جھڑپوں کے اندر سب سے بڑا معاملہ یہ ہوا کہ غزوہ بدر واقع ہو گئی. بدر کے بعد ایک احد، اس سے دوسرے سال ہی جنگ احد ہو گئی، کیونکہ بدر کی جب شکست ہوئی تو انہوں نے بدلہ لینے کے لیے اس سے بڑا لشکر لے کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کی. اب یہ تھا کہ وہ مدینے پر چڑھائی کر گزرتے تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کے مشورے سے ان کو احد کے مقام پر روکا. یہ تسلسل ہے. اس کے بعد کا جو سلسلہ ہے تو مشرکین مکہ نے یہود کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، صحیح. اور یعنی مدینہ کو مکمل ختم کرنے کا انہوں نے مکمل ارادہ کیا. اچھا. اور ہزاروں کا لشکر لے کر، یعنی احد سے بھی زیادہ کا لشکر لے کر وہ مدینہ منورہ کی طرف آئے. اور اس وقت حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ کو محفوظ کرنے کے لیے جغرافی اعتبار سے اس کے جو 3 راستے ہیں یا 4 راستے ہیں، اس میں ایک ہی راستہ خشکی کا ہے، اور 3 راستے مدینہ منورہ کے وہ تھے جو لاوے والے تھے. صحیح. کہ جہاں سے انسان کیا کوئی جانور بھی نہیں چل سکتا. تو جس سے وہ انٹر ہونا چاہتے تھے مدینے کے اندر، اور اس وقت وہ مدینے میں گھس کر تمام مکانات کو گرا کر اپنا ایک فساد برپا کرنا چاہتے تھے. سرکار علیہ السلام نے قلیل وقت کے اندر اپنے صحابہ کے ساتھ ایک خندق کھدوائی، جس کو غزوہ خندق کہتے ہیں، غزوہ احزاب کہتے ہیں، اور اس میں تقریباً 1 مہینے کے قریب کا وہ محاصرہ انہوں نے کیا. اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی استقامت، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا، اس کو قبول فرمایا، اور ایک آندھی آئی اور ان کے سارے لاؤ لشکر جو ہے وہ خراب ہوئے، اور وہ وہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل گئے. خندق کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو ارشاد فرمایا تھا کہ خندق کے بعد قریش میں یہ جرت نہیں ہوگی کہ اب یہ مدینہ منورہ کی طرف کبھی گویا کہ حملے کی کبھی سوچ سکیں. لیکن اسی دوران حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور یہ 6واں سال تھا حضور کے مدینہ منورہ میں آنے کا. صحیح. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے رفقا مخلص صحابہ کے ساتھ اللہ رب العالمین جل وعلا کے حرم کعبہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوا ہوں. جیسی حضور نے خواب دیکھا، صحابہ اکرام کے سامنے ذکر کیا. حالات یہ ہیں کہ پورے مکے کے اوپر کافروں کا قبضہ ہے، اور وہ کسی صورت میں مسلمانوں کا داخلہ تو درکنار، نام سننا گوارا نہیں کرتے. صحیح. صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کے اس اذان حق پر پرانہ وار نثار ہوئے، کہنے کہ حضور چل پڑیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کو حالت احرام میں لے کر اور چند سواریاں لے کر جو وہاں پر نہر کرنی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے. تو مکہ میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو مکہ کے اندر انٹر ہونے میں حدود حرم کی جو زمین ہے، حدود حرم 2 قسم میں تقسیم تھا. ایک مکہ کے اندر داخل، ایک مکہ سے باہر تھا اس زمان، جس کو آج شمیسی آپ کہتے ہیں، اور حدیبیہ کا جو مقام ہے. صحیح. شمیسی میں نے ضمناً نام لیا، کلیتاً وہ نہیں ہے. یعنی تو حدیبیہ کا وہ مقام ہے کہ مکہ کے اندر آنے سے پہلے مشرکین مکہ نے حضور علیہ السلام کو وہاں روک دیا. صحیح. جب ان کو خبر ہوئی، اور انہوں نے حضور علیہ السلام سے مذاکرات شروع کیے کہ آپ جنگ کے لیے آئے ہیں، اور اچانک آ گئے. حضور نے فرمایا کہ میں جنگ کے لیے آتا تو حالت احرام میں آتا، میں تو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا ہم آپ کو طواف نہیں کرنے دیں گے. اب طواف نہ کرنے کی کیا وجہ ہے، کیوں نہیں کرنے دیں گے؟ تو انہوں نے کیا کیا کہ مکہ کے سراؤنڈنگ کے اندر جو بڑے بڑے قبیلے تھے ان کو مس گائیڈ کیا کہ دیکھو یہ لڑنے آئیں، دیکھو یہ لڑنے آئیں، دیکھو یہ لڑنے آئیں، تاکہ ان کو ہم اپنے ساتھ جمع کر کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر لیں، اور بہت آسان موقع ہے بھی 1400 اور ہماری قریب ہم ان کو گھیر لیں. لیکن مشرکین مکہ کے چند ذہین قبیلے تھے، وہ آئے، انہوں نے حضور سے مذاکرات کیے، اور ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ حضور علیہ السلام جنگ کے لیے نہیں آئے،
عمرے کے لیے آئیں. انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی اگر یہ طواف کے لیے آئیں تو اتنے لوگ باہر سے آتے ہیں طواف کے لیے, تم کرنے دو. لیکن قریش مکہ نے اس بات کو قبول نہیں کیا, تو ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی کہ جناب تم بڑے متعصب ہو, اگر اتنے لوگ باہر سے آتے ہیں دور دراز سے طواف کے لیے, تو یہ جب کہہ رہے ہیں طواف کے لیے نہ ان کے پاس اسلحہ ہے نہ جنگی حراب ہے, وہ حالت احرام کے اندر ہے, اور حرم کو تم نہیں روک سکتے کیونکہ قریش کا یہ طریقہ نہیں کہ کسی زائر کو روکے. تو ان میں خود یہ اختلاف بن گیا. مختصر یہ کہ حدیبیہ کے مقام پر ایک لمبا قیام ہوا, اور وہاں پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ نے ایک معاہدہ کیا, کیونکہ وہ بھی کمزور پڑ گئے تھے کہ گرد و نواح سے ان کے خلاف بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھی کہ بھائی زائرین آئے تو آپ ان کو آنے کیوں نہیں دے رہے. حضور سید عالم کے ساتھ انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا جس کی تقریباً یوں سمجھ لیجیے حافظ صاحب کے 5 شرائط تھی, اور اس میں حضرت عروہ بن مسعود مسلمان ہوئے, کئی صحابہ, کئی وہ مشرکین مکہ جو گئے تھے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کرنے گئے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل مبارکہ کو دیکھ کر, اخلاق کو دیکھ کر ان کے دلوں کے اندر ایمان پیدا ہوا. صحابہ کرام کی استقامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ عروہ بن مسعود جب گئے جو جاسوس بن کر کے جاؤ اور تم دیکھ کر آؤ کہ حدیبیہ کے مقام پر کیا ہو رہا ہے, تو وہ لوٹ کر آ کر کہنے لگے کہ دیکھو میں تمہاری طرف سے بڑے بڑے بادشاہوں یہاں تک کہ قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے پاس بھی جاسوس بن کر گیا ہوں, لیکن ایسا ڈسپلین اور محبت اور یکتائی اپنے آقا کے ساتھ ان کے غلاموں کی ایسی نہیں دیکھی ہے جیسے محمد رسول اللہ کے اصحاب کی دیکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا دیکھا, کہا ان کا اتنا ڈسپلین ہے اور اپنے امیر پر قربان ہونے کا ایسا جذبہ ہے کہ ان کا امیر اگر زمین پر تھوکتا بھی ہے تو وہ تھوک زمین پر نہیں گرنے دیتے, وہ ہتھیلیوں پر رکھ لیتے ہیں. اللہ. اور وہ اگر کسی بات کا حکم دیتا ہے تو سب اس کے پیچھے لپک پڑتے ہیں, اور جب وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو وہ آگے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جیسے ان کے بدن کے اندر سانس نہیں ہے. تو کہا جو قوم اپنے امیر کی اطاعت پر یعنی دشمنوں کے درمیان میں رہ کر بھی ان کا دل متزلزل نہ ہو اور امیر کے فیصلے پر راضی ہو, تم ان کو سرنگو نہیں کر سکتے. یہ حضرت عروہ بن مسعود تھے. ان کے بعد سہل بن عمر, یہ سارے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مذاکرات کرنے کے لیے گئے. خیر ایک بڑی لمبی ڈیٹیل ہے, حدیبیہ کا ایک الگ موضوع ہے, لیکن اس کا تعلق حافظ صاحب کیونکہ کنیکشن فتح مکہ کے ساتھ ہے. وہاں پر حضور سید عالم کے ساتھ ایک صلح نامہ تحریر ہوا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. اس صلح نامے کے اندر سب سے پہلی یہ تھی کہ فریقین یعنی مکہ والے اور مدینے والے یہ دونوں اس بات پر ایگریمنٹ کر لیں کہ یہ روزانہ جھڑپیں ہو رہی ہیں, جنگیں ہو رہی ہیں, تو اس جنگ کو ہم اسٹاپ کرتے ہیں اور 10 سال تک ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے. صحیح. حضور نے کہا بالکل ٹھیک ہے, تاکہ آپ اپنے معاملات کریں ہم اپنے معاملات کریں, اور کوئی ایسی گویا کہ جنگ کی سلسلہ نہ ہو, تاکہ تجارت ہے, بچوں کی تربیت ہے, اخلاقی تربیت ہے. حضور نے کہا ٹھیک ہے. کہ دوسری شرط یہ ہے جو سب سے زیادہ ٹپیکل تھی, مکہ سے اگر کوئی بندہ مدینہ منورہ چلا جائے تو آپ کو اس کو رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی, آپ اس بندے کو ہمیں فوراً واپس کریں گے. ہاں اگر آپ کا کوئی بندہ ہمارے پاس آ گیا تو ہم جو ہے کہ اس کو واپس نہیں کریں گے. یہ بالکل الٹ بات تھی. حضور نے اس کو بھی قبول کیا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ کب برداشت ہو سکتا تھا کہ ہم مرنے کے لیے گوارا ہیں, لیکن یہ کیا بدماشی ہے کہ جناب آپ کا کوئی بندہ اگر آ جائے, ظاہر سی بات ہے مکے میں کئی اہل ایمان جن کے دل میں ایمان کی رمق تھی, اگر وہ آ جائے تو اہل مدینہ واپس کریں گے, لیکن مدینے سے اگر کوئی بندہ مکہ آ جائے تو وہ اس کو گرفتار کریں, اس کے ساتھ جو کریں وہ واپس نہیں کر سکتے. تیسری شرط اس کے اسی طرح گویا کہ آپ جو اس سال آئے ہیں, میں 5 شرطیں میں سے صرف تیسری اور آخری شرط ہی بیان کرتا ہوں کہ آپ جو اس سال آئے ہیں تو ان سال یہیں سے آپ احرام کھول دیں اور لوٹ جائیں, حرم میں آپ نہیں آ سکتے. صحیح. آپ یہاں سے لوٹ جائیے. ہاں ہم آپ کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ آنے والا جو سال ہے اس میں آپ اپنے عمرے کی قضا کے لیے آئیں. صحیح. اور 3 دن کے لیے ہم خود مکہ خالی کر دیں گے. صحیح. آپ اور آپ کے جو رفقا ہیں وہ آئیں, مکہ کا طواف کریں, 3 دن رہیں, اس کے بعد چلے جائیں. تو یہ تقریباً 5 سے زیادہ نکات پر, یہ 5 بھی اگر کہیں یا 3 بھی کہیں تو دراصل اس کی ڈیٹیل کا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. کوئی اس پر یہ نہ کہے کہ جناب اس میں شقیں زیادہ تھیں. یہ ایگریمنٹ طے پایا. ایگریمنٹ طے پانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ جس پر حضور نے اس شرط کو بھی مانا کہ اگر ہمارا کوئی بندہ مکے سے چلا جائے مدینے تو آپ واپس کریں گے, اور مدینے سے کوئی آ جائے تو واپس نہیں کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضور اس شک کو ہم نہیں مانیں گے. یہ کیسے قبول کی جاتی؟ سرکار نے فرمایا عمر خاموش رہو, کیونکہ حضور سید عالم اس کے نتیجے کو دیکھ رہے تھے. اب تک ان کا سب سے بڑا پروپیگنڈا اور لوگوں میں مسکنسیپشن جو یہ پھیلا رہے تھے کہ یہ ہمارے علاقے کے تھے, بھاگ کے چلے گئے ہیں, اور یہ تو جناب وہاں پر بادانشین ہو گئے ہیں, اور یہ گروہ بنا چکے ہیں, ان کا کوئی وجود نہیں ہے. تو مکہ کے لوگ پوری دنیا میں یہ شور مچا کر چاہتے تھے کہ حضور سید عالم کے ساتھ معاذ اللہ ان صحابہ کو گرفتار کر کے دوبارہ مکہ لایا جائے کہ بھائی ان کا وطن یہ تھا, یہاں سے گئے. لیکن اس مذاکرے کے اندر اور اس صلح نامے کے اندر, اس ایگریمنٹ کے اندر جب حضور بیٹھے ہیں تو انہوں نے حضور کو اپنا ہم پلہ مان لیا,
اور مدینے کو بحیثیت ریاست کے قبول کر لیا، صحیح، اور مدینے کو ریاست کے قبول کر لیا اور حضور کو بحیثیت مدینے کے امیر مان لیا، اب جو ان کا منفی پروپیگنڈا حضور کے خلاف تھا وہ خود یہیں پر دفن ہو گیا. تو حضور نے ان کی ہر شق کو اسی لیے تسلیم کر لیا جہاں بے شمار حکمت تھی. اس میں یہ تھا کہ اب ہم پر سے اعتراض ختم ہو گیا، اب مدینہ باقاعدہ زمین کے اوپر جس طرح مکہ ایک ریاست اور ایک کنٹری کی صورت میں ایگزسٹ کرتا ہے، اسی طرح مدینہ بھی یہ نہیں ہے جو تم کہتے ہو چند بھاگے ہوئے لوگوں کا مجموعہ بن گیا معاذ اللہ، بلکہ یہ بھی ایک وطن ہے. یہ بات وہاں پر طے پا گئی. واہ واہ، اب سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر تو یہ جو تھا سیاسی طور پر یہ حل ہوا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹ آئے. لوٹنے کے ساتھ ہی ایک اور جنگ ہو گئی، خیبر. خیبر کے اندر اب یہاں سے تو شک خوف نہیں تھا کہ جناب جو ہے مکہ والے ساتھ نہیں آئیں گے، کیونکہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ آپ نہیں آئیں گے. خیبر میں جو یہود نے شرارتی، کیونکہ یہود نے مدینہ منورہ کے اندر حضور کو قتل کرنے کی 2 دفعہ کوشش کی، اللہ، اور ان کے سارے گواہ طے پا، اور ان یہود نے حضور ہی کو ووٹ دے کر امیر بنایا تھا. تو جب حضور سید عالم، یہ بہت میں مختصر کر رہا ہوں تاریخ کے خلاصے سے، یہود نے جب حضور سید عالم کو کوشش کی شہید کرنے کی، اور وہ دلائل سے بالکل بات واضح ہو گئی اور ان کو بھی بات پتہ چلا گیا، تو اس میں جو لوگ تھے ان کو قتل کر دیا گیا اور ان کے پورے قبیلے کو مدینے سے نکال دیا گیا. وہ جا کر خیبر کے اندر آباد ہوئے، اور خیبر کے اندر آباد ہو کر وہاں سے ان کی شرارتیں ختم نہیں تھی، ادھر ادھر انہوں نے تانے مانے کیے ہوئے تھے. حضور سید عالم نے اپنی حکمت عملی سے یہ اٹھایا کہ یہاں پر مکہ کو کلوز کیا ہے، تو ادھر حضور نے خیبر کے اوپر اپنا کام کیا، اور خیبر کی جو سخت ترین جنگ تھی وہ 7 ہجری کے اندر وہاں پر ہوئی. خیبر ختم کرنے کے بعد حضور سید عالم نے یہ دیکھا کہ ٹھیک ہے مکہ کی طرف سے تو ہمیں خاموشی ہے، خیبر پر ہمارا کنٹرول ہو گیا ہے. گرد و نواح سراؤنڈنگ کے اندر اسلام اور مدینہ بالکل جنگی حکمت عملی سے ہم بالکل جو ہے کہ سیف ہو چکے ہیں. اب آگے جو تھا وہ قیصر روم تھا، جو اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور تھی، وہ ان سب کے پیچھے تھا. قیصر روم پر تول رہا تھا مدینے پر حملہ کرنے کے لیے کہ کسی طریقہ. قیصر روم سپر پاور تھا، لاکھوں لاکھ اس کی فوج تھی. اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تعداد کم. مختصر یہ ہے کہ کئی حکمتوں سے حضور نے یہ کہا کہ پہلے ہم ایک قافلہ بھیج کر، یعنی ایک لشکر بھیج کر ہم اس کے ساتھ اپنے کام کو شروع کرتے ہیں. غزوہ موتا کی طرف یہ، پھر اس کے بعد خیبر کے بعد موتا ہوا ہے. غزوہ موتا میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 4 مضبوط جرنیل صحابہ، جس میں اپنے بھائی حضرت جعفر طیار، حضرت زید بن حارثہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت خالد بن ولید، ان 4 کو حضور علیہ السلام نے مزید ایک لشکر دے کر روانہ کیا. موتا ملک شام کا ایک علاقہ ہے جہاں پر یہ جنگ لڑی گئی تھی قیصر روم کے ساتھ، یعنی رومیوں کے ساتھ رومن امپائر سے. یہ پہلی جنگ ہے. دوسری جنگ غزوہ تبوک ہے. صحیح، یہ غزوہ موتا. غزوہ تبوک میں حضور شریک ہوئے، موتا میں حضور نے روانہ کیا، اور سرکار نے پورا ایک نظام بنا لیا تھا کہ جو جھنڈا جو ہے زید بن حارثہ کے پاس ہوگا، یعنی وہ قیادت کریں. اگر زید شہید ہو گئے تو پھر میرے بھائی جعفر مولا مرتضیٰ کے بڑے بھائی ان کے پاس آئے گا، اور وہ شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ کے پاس آئے گا، صحیح، اور وہ شہید ہو گئے تو پھر خالد بن ولید کے پاس آئے گا. اب بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ موتا کا مقام جو ہے وہ، میں اس لیے پیچھے سے کنٹینیو کر رہا ہوں تاکہ سیرت پڑھنے کا ایک ذوق پیدا ہو جائے اور ہمیں حضور کی سیرت کی ایک کنٹینیوٹی جو ہے وہ تسلسل پتہ چل جائے. بالکل شاہ صاحب سمجھ آ رہا ہے جس طرح سیکوینس آپ بیان کر رہے ہیں. خالی فتح مکہ کو آپ شروع کریں گے تو یہ بات ناظرین کو سمجھنے میں ذرا پرابلم ہوگی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو کلوز کیا، خیبر کی طرف آئے، خیبر کو کلوز کیا، اب آ گئے موتا کی طرف. اب موتا کے اندر ہوا کہ اب یہ وجہ بن رہی ہے کافروں میں تھوڑی حرارت کرنے کی اور غلط فہمی میں مبتلا ہو رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینے میں تشریف فرمائے، اور مدینے سے کئی 100 مائل دور موتا کے مقام پر یہ جنگ ہو رہی ہے، اور صحابہ کرام جو رہ گئے ہیں مدینے کے اندر ان کے دل میں یہ اضطراب ہے کہ اتنی بڑی طاقت سے مسلمان لڑنے گئے اور چند ہزار ہیں اور وہ لاکھوں کا لشکر ہے، تو مسلمانوں پر کیا بیتی ہوگی. تو سرکار دو عالم نے ان کی دلوں کو تسلی دینے کے لیے مسجد میں سب کو جمع دیا. جیسے کہتے ہیں نا بلا تشبیہ کے لائیو دیکھ کر مسئلہ بیان کرنا. سرکار مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے براہ راست موتا کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا. بخاری میں وہ اجمالی الفاظ ہے کہ نعا زیدن، نعا ینعا موت کی خبر دینے کو کہتے ہیں، نعا زیدن و جعفرن و ابن رواحہ قبل ان یأتیہم خبرہم. حضور سید عالم نے زید بن حارثہ کی شہادت کی خبر دی، جعفر طیار کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی، عبداللہ بن رواحہ کے شہادت کی خبر دی. اس سے پہلے امام بخاری حدیث لا رہے ہیں، اس سے پہلے کہ کوئی مخبر خبر لانے والا خبر لے کر آتا، حضور سید عالم نے پورے جنگ کے نقشے کو وہاں پر بیان کر دیا. اور اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ جب حضرت
سرکار کے صحابی جل القدر زید بن حارثہ، حضرت اسامہ بن زید کے والد حضرت زید بن حارثہ جو حضور کے غلام حضرت سیدہ خدیجہ کے ذریعے حضور کے پاس وہ آئے تھے، وہ شہید ہوئے تو سرکار اتنے روئے کہ آپ کی داڑھی مبارکہ سے گویا کہ آنسو کی لڑی بن گئی. پھر سرکار نے فرمایا میرے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب نے گویا کہ جھنڈا اٹھایا، ان کے دونوں بازو شہید ہو گئے، اس ہاتھ میں پکڑا تو یہ شہید ہوا. یعنی پوری ڈیٹیل کا میں خلاصہ بتا رہا ہوں جنگ کے دوران جو ہوا، تو ان کے دونوں بازو شہید ہوئے تھے. تو حضرت طبقات ابن سعد میں موجود ہے کہ جبریل امین نے 2 جنت سے پر لا کر ان کو پہنائے تھے، اور حضور سید عالم نے فرمایا کہ میرا زید اور میرا عبداللہ بن رواحہ اور دیگر صحابہ شہید ہوئے، ان کے ساتھ تو نے یہ احترام نہیں کیا، ان کے ساتھ کیوں؟ فرمایا یہ اللہ کی طرف سے تھا کہ نیکیاں تو سب نے کی ہے، لیکن یہ قرابت رسول ہے، حضور کا عزیز ہے، سرکار کے خاندان کا ہے، یہ جب نیکی کرے گا تو اس کے اعزاز اور اجر میں زیادہ اضافہ ہوگا. تو ان کو جو طیار کہتے ہیں نا، پروں سے اڑنے والا، وہ اسی نسبت مبارکہ سے کہتے ہیں. گویا کہ جنگ کا پلڑا بدل گیا اور مسلمان بس ہارے کے ہارے، اور یوں کہ ہار ہونے والی تھی. ایک دن کے اندر کہا جاتا ہے 3 جرنیل شہید ہو گئے. کوئی چھوٹی بات ہے؟ اگر جی 3 جرنیل شہید. حضرت خالد بن ولید کو اللہ نے وہ بصیرت عطا فرمائی تھی، سرکار نے فرمایا اب ادھر سے اشارہ فرمایا اب تلوار جو ہے وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، سیف من سیوف اللہ. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تلوار اٹھائی، اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس پورے جنگ کو جو ہے کہ وہ انگیج کیا، اور 8 دن سے زیادہ اپنی جنگی حکمت عملی. غزوہ موطا پر ایک پروگرام ہونا چاہیے جس میں بہت زیادہ ہمیں صحابہ کرام کی استقامت اور ان کی حکمت عملی نظر آتی ہے. حضرت سیدنا خالد بن ولید نے پورے جنگ کا نقشہ بدل دیا اور ان صلیبیوں کو پیچھے دھکیلا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو بچ گئے تھے ان کو لے کر آپ مدینہ منورہ واپس آئے. ادھر سے اب جو ان کی کڑی میں ابال آیا مکہ والوں کی، انہوں نے کہا جناب حدیبیہ کا معاملہ تو ہو چکا تھا، 16 یا 17 مہینے ہو چکے ہیں، اب مسلمانوں میں دم خم نہیں ہے کہ مسلمان ہم سے لڑ سکے. ان کے بڑے بڑے جرنیل جو تھے وہ شہید کر دیے گئے، وہاں پر وہ جعفر چلے گئے، زید چلے گئے، عبداللہ بن، اب ان میں طاقت نہیں ہے. انہوں نے کہا بس اب جو چاہے کرو. یہ وجہ بنی ان کی بدماشی کی کہ اب ہم جو ہے وہ صلح نامہ کو توڑ دیں گے. اور انہوں نے کیا کیا کہ جو مکے کے اندر وہ جو لوگ تھے، جب یہ طے کر دیا تھا کہ ہر بندہ اپنی سمجھ سے رہے گا، اپنی فکر سے رہے گا، اپنی مرضی سے رہے گا، تو لوگوں کے دلوں میں اسلام کی ہمدردی تھی. وہ جوک دور جوک مدینے جاتے تھے اور حضور کے دست مراد پر اسلام قبول کر رہے تھے. ان کو یہ فکر لائق ہوئی مکہ والوں کو کہ یہ تو اندر سے پوری عجیب کہانی شروع ہو گئی. ان کا جو قبیلہ تھا بنو بکر، ان کے ساتھ لوگ ملے جس میں بنو نفاسہ جو مکہ کے اوپر بڑا مال خرچ کرتا تھا، انہوں نے مال دیا ان لونڈوں نوجوانوں کو، انہوں نے کہا مارو ان بنو خزاع کو. انہوں نے حرم خدا کے اندر ایک رات کے اندر 25 سے زیادہ مار دیا. اللہ جبکہ یہ تھا کہ لوگ اپنی مرضی سے رہیں. وہاں سے کچھ لوگ دوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف نکلے جو بچ گئے تھے، اور انہوں نے ان کو ڈھونڈا کہ اگر یہ بچ گئے تو جناب یہ جا کر بات بتا دیں گے اور بات لیک ہو جائے گی. لیکن بنو خزاع کے چند لوگ بھاگے اور جھاڑیوں کے اندر وہ چھپ کر، ابھی مدینہ منورہ تک پہنچنے میں ان کے لیے 3 دن باقی تھے. اب روایت 2 ہے. ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم نے حضرت عائشہ سے کہا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مجھے اس بات کی اطلاع ہو گئی ہے کہ مکہ والوں نے اپنا عہد توڑ دیا ہے اور انہوں نے میرے ساتھ جنہوں نے صلح کی تھی ان پر ظلم کرنا شروع کیا. ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ، خندق کے اندر تو ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے، وہ آپ کے مقابلے پر کیسے آئیں گے؟ ایک واقعہ یہ ہے، اور ایک واقعہ طبرانی معجم الکبیر صغیر کے اندر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہماری ماں سیدہ میمونہ کے گھر آرام فرما رہے تھے، اور سرکار دو عالم آدھی رات کو اٹھے تہجد کے وقت، اور اٹھ کر جہاں وضو فرماتے تھے وہاں تشریف لے گئے. یہ علامہ ابن حجر نے بھی اس کی سند کو حسن کہا ہے، اور یہ بڑی زبردست روایت ہے. ناظرین اس کو غور کریں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو کیا شان عطا فرمائی. تو جب اللہ عطا فرمائے تو کسی کو ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے. اب آپ دیکھیں سرکار دو عالم مدینے میں ہیں، اور یہ جو بندے بھاگے مکے سے، ان کے درمیان اور حضور کے درمیان اگر بندہ تیز سواری میں جائے تو 3 دن میں بندہ پہنچتا ہے. وہ جھاڑیوں میں چھپے ہوئے ہیں، کافروں نے ان کو گھیرا ہوا ہے، اور وہ ان کو اس بات پر گویا کہ تیار کر رہے ہیں کہ ان کو یہ پتہ چل جائے یہاں کوئی نہیں چھپا، وہ چلے جائے. تو بہت لمبا ٹائم انہوں نے اپنے آپ کو چھپا کر رکھا، اور دل ہی دل میں وہ کچھ باتیں کر رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر حضرت سیدہ میمونہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے. حضور اٹھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وضو فرماتے تو اس جانب آئے، اور جس ڈائریکشن پر وہ جگہ بنتی تھی 3 دن کی دور، حضور نے اپنا چہرے انور وہاں پر کیا اور فرمایا لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا، میں حاضر ہوں. اللہ اکبر، لبیک میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں.
گھبرانا نہیں، نصرتا تمہاری مدد کی جائے گی، نصرتا تمہاری مدد کی جائے گی، نصرتا تمہاری مدد کی جائے گی۔ میری ماں اٹھ کر فوراً ہماری ماں آئیں۔ سیدہ میمونہ نے کہا حضور کیا بات ہے؟ وہی جملہ جو حضرت عائشہ سے حضور نے فرمایا وہ راجز جو ہے کہ اس جنگل میں مجھے پکار رہا ہے اور بلا رہا ہے، اور مکہ والوں نے گویا کہ عہد کو توڑ دیا ہے۔ سیدہ میمونہ کہتی 3 دن گزرا ہے، وہ قافلہ مسجد نبوی کے دروازے پر آیا اور اس نے حضور سید عالم کے سامنے جا کے آگ فریاد کی تو سارے اہل مدینہ کے صحابہ دھاڑے مار کر رو رہے تھے کہ اتنا بڑا ظلم ہوا۔ سرکار دو عالم نے مشاورت، ہر صحابی نے تلوار کھینچ لی تھی، اب نہیں چھوڑا جائے گا۔ لیکن حضور سید عالم کیسے کریم ہے، دنیا اس حقیقت کو دیکھیں۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ 10,000 کا لشکر لے کے حضور چل پائے، یہ 10,000 جو لوگ بنے ہیں یہ صلح حدیبیہ کا نتیجہ ہے۔ اللہ ان 16 مہینوں کے اندر، یعنی آپ دیکھیے وہ 19 سال میں اتنا زیادہ انفلوز لوگوں کا نہیں ہوا جو یہ 16-18 مہینے کے اندر ہوا۔ تو جو حضور نے ایک تو صلح کی حضرت عمر کو روکا، اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی، جہاں وہ ایگریمنٹ والی حکمت تھی وہ یہ۔ تو لشکر 10 یعنی مسلمان کی تعداد 10,000 سے زیادہ کراس کر رہی تھی۔ لوگوں کے دل میں گویا کہ کفار کے اس باطل رسموں سے بیزاری تھی، حضور کا اخلاق اور اسلام کے چمکتے ہوئے پیغام سے ان کے دلوں میں نور آ رہا تھا۔ سرکار دو عالم میں بات یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد شریف کے سامنے صحابہ اکرام روتے ہوئے حاضر ہوئے اور تلواریں انہوں نے کھینچی کہ حضور ابھی اعلان کیجیے آپ، ہم جائیں گے اور 2 ہاتھ کریں گے۔ لیکن حضور سید عالم ایسے کریم ہے، سرکار نے فوراً لشکر نہیں تیار کیا، بلکہ سرکار نے اپنے قاصد کو لیا اور ایک خط لکھوایا کہ مکہ والوں کو ایک دفعہ پھر سمجھاؤں۔ قبضے کی نیت نہیں تھی، ورنہ پورا معاملہ ہاتھ میں آ چکا ہے، اور اس ایگریمنٹ کو لے کر پورے عرب میں مسلمان شور مچا سکتے ہیں، کیونکہ عہد نبھانا ان کے لیے بہت ضروری تھا، اور یہ عہد توڑا گیا۔ اور کس بدماشی کی وجہ سے؟ وہ سمجھے کہ جناب موتا کے اندر مسلمانوں کے لیے بظاہر تھوڑی کم لوگ شہید ہوئے ہیں تو ہم گویا کہ جو چاہے کر گزریں۔ سرکار دو عالم نے مدینہ منورہ سے ایک صحابی کو روانہ کیا، ایک اور آپشن دیا کہ آؤ دوبارہ اس عہد کو نبھاتے ہیں، تم نے تو توڑ دیا ہے لیکن میں تمہیں پھر ایک گنجائش دیتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اس عہد کو طے کریں۔ اس میں 3 شرطیں حضور نے رکھی، کتنی معقول ہے ذرا دیکھیں آپ۔ حضور نے فرمایا دیکھو جن لوگوں کو مارا گیا ہے ان کی بیوائیں بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، تو اب مارنے والا بندہ متعین نہیں کہ قصاص لیا جائے، لیکن تمہیں دیت تو دینی پڑے گی۔ کتنا بالکل منصفانہ فیصلہ ہے، بالکل منصفانہ ہے کہ بھائی تم نے ان بندے کو مار دیا ہے تو ان کی بیویاں ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کو دیت دینی پڑے گی۔ اچھا دیت اگر تم نہیں دیتے، ٹھیک ہے، تو دوسرا یہ کہ جو اس میں ملوث قبیلہ بنو نفاسہ، اس کے ساتھ تم نے مکمل طور پر بائیکاٹ کرنا ہوگا، کیونکہ وہ وجہ بن رہے ہیں جس طرح میں نے پہلے کہا۔ تیسرا یہ کہ اگر یہ 2 معقول سمجھدار صلح کی جو شرطیں ہیں، اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے، اس پر اگر تم تیار نہیں ہو تو تیسرا پھر اپنی زبان سے یہ بولو آپ اور لکھ کر دو کہ ہم نے معاہدہ توڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ 3 آپشن حضور نے بھیجے۔ اب جب وہ وہاں پر پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا دیکھو پہلا آپشن تو ہم نہیں مانتے، دیت تو نہیں دے سکتے، اتنے لوگوں کی دیت دیں گے تو ہم خود کنگال ہو جائیں گے، تو پہلا آپشن تو گیا۔ دوسرا آپشن یہ کہ بھائی جس قبیلے کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، بنو نفاسہ کے بارے میں، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ وہ مال دیتا تھا، اور انہوں نے نخرے کیا کہ نہیں، وہ کعبہ کی بڑی تعظیم کرتے ہیں اور کعبے پہ چڑھا، تو کعبے کا چڑھاوا تمہاری جیب میں جاتا تھا، تو کہا ہم اس کے نہیں بگاڑ سکتے۔ اور اپنی مستی کے اندر، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں مسلمان کمزور ہو گئے، اور وہ یہ نہیں جانتے کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں کہ بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے، ایک بھی ہوتا تو وہ حضور کے ساتھ چل پڑتا۔ انہوں نے اعلانیہ طور پر یہ بات لکھ کر دے دی کہ ہم نے صلح حدیبیہ کا جو عہد نامہ تھا، اور اپنے منہ پر کالک ملی انہوں نے کہ ہم نے وہ عہد سے بد عہدی کر دی، اس کو ہم نے توڑ دیا۔ اب جب یہ پیغام حضور کے پاس آیا تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، اب وجہ بن گئی ہے، اور پھر حضور سید عالم نے سارے صحابہ کو جمع کیا، اور وہ 10 رمضان مبارک 8 ہجری کو جو آپ اپنے انٹرو میں فرما رہے تھے، 10,000 کے قریب کے لشکر کو لے کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف آئے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے شاہ جی، اللہ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ واقعتاً ناظرین کرام، بہت سارے ہمارے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پہلی مرتبہ اس انداز سے سن رہے ہوتے ہیں کہ فتح مکہ میں کیا ہوا تھا، اس کے پس منظر کیا تھا۔ میں کہتا ہوں یہ شاہ صاحب کا ملکہ ہے کہ جس انداز سے آپ نے پورا ایک سینیریو بیان کیا کہ حقیقتاً یہاں تک یہ معاملہ کیسے پہنچا۔ اگر یہ ہسٹری، اگر یہ تاریخ ہمیں نہیں بتائی جاتی تو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں اشکالات پیدا ہو جاتے ہیں،
اور کچھ لوگوں کی طرف سے جو غلط باتیں فیڈ کی جاتی ہے نا، پھر وہ بھی کام کرنا شروع کر دیتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے شاہ جی کو بھی وہ حلم و تدبر عطا کیا ہے کہ آپ جو نا وہ چونکہ ایک عرصہ گزر گیا نا، ایک زندگی کا بڑا عرصہ آپ اسی دین کے فروغ کے حوالے سے ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں. آپ کا انداز بھی اب اتنا کامل ہے ماشاءاللہ، پہلے بھی کامل تھا مگر اب اس اعتبار سے کامل کہ میرے جیسے کم علم کو بھی الحمدللہ اس بات کا احساس و ادراک ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے کتنی کمال خوبی کے ساتھ آپ نے اس پس منظر کو بیان کیا، اور نئے سننے والے ہوں یا پہلے سے سننے والے ہوں دونوں کے لیے بڑی آپ نے آسانی فرما دی. اللہ آپ کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.